بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد یوسف ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے اسلامی ممالک پر مغربی اثرات۔ اس سے پہلے مغربی ممالک پر اسلام کے اثرات میں نے بیان کیے تھے، اب میں مغربی اثرات کو بیان کروں گا۔ کسی بھی قوم کی تہذیب اور اس کی بنیاد، اس کا خوشحال معاشرہ، اس کی اخلاقی روایات اور اس کا مذہب، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی قوم کو بگاڑنے میں یا سنوارنے میں بہترین مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ اخلاقی بیراہ روی اور غلط نظام تعلیم اور بے انصافی کے ماحول سے ہمیشہ جنگ کی اور نبرد آزما رہا۔ مغربی تہذیب نے سب سے پہلے مسلمانوں کے اخلاق کو تباہ کیا، ان کو ذہنی طور پہ غلام بنایا، پھر آزادانہ نظام تعلیم کو ختم کیا۔ ہمیشہ سے یہ رہا کہ فاتحین جب بھی کسی جگہ پر اپنا قبضہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے نظام تعلیم کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے سب سے بہترین صورت یہ اختیار کرتے ہیں کہ وہاں کے نظام تعلیم کو فاتحین کی زبان میں رائج کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا، ان کی مادہ پرستی اور اخلاقی بیراہ روی کو عام کر دیا جاتا ہے، مذہب کو ثانوی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ تعلیمی نظام نے جو سب سے زیادہ معاشرے پہ اثر ڈالا وہ قوم کو تقسیم کر دیا، بہتر اور کم تر کی صورت میں۔ نظام تعلیم کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا اس کو۔ دوسرا، ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا گیا جو مذہب سے بالکل مختلف ہٹ کے اسلامی تعلیمات کا ذریعہ تو وحی الہی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت، آپ کا قول و عمل، آپ کا افعال ہے، یعنی قرآن کتاب کی صورت میں اور حدیث اس کی گائیڈ ہے، کی بک، اور صحابہ کرام کی زندگی کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہترین نمونہ اور مثال ہے۔ اس میں اخلاقیات بھی ہے، دوسری قوموں کے واقعات بھی ہیں، جس کے ساتھ ان کو نصیحت بھی ہے اور عبرت کے موقع بھی فراہم کیا گیا۔ مگر مغربی نظام تعلیم نے سب سے پہلے لوگوں کو اسلام سے دور کیا، اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو ہلایا۔ اس میں سب سے پہلا جو عمل کیا اس نے کہ مسلمانوں میں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیا، اللہ رب العزت کے خالق و مالک ہونے میں شکوک و شبہات پیدا کیے، لوگوں کو اگلے دن کی فکر کرنے کی میں مبتلا کر دیا، پھر تعلیم کے مقاصد کو بدل دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تعلیم جو دنیاوی غرض سے حاصل کی جائے، یعنی دنیاوی نفع اس سے مراد ہو، اچھی نوکری جاب کی خواہش رکھتا ہو، اس کو حاصل کرنا گناہ ہے۔ اور اسلام تو تعلیم کی دعوت دیتا ہے تاکہ انسان اپنے ذمہ داریوں سے واقف ہو جائے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا قائل ہو جائے اور اخلاقیات کی اچھی صورت اس میں پیدا ہو۔ مگر مغربی نظام تعلیم مسلمانوں کے نہ صرف اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے بلکہ ان کے نظام معیشت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے مغرب کا جو سب سے پہلا جو عمل قومیت کے تصور کو اس نے جو واضح کیا، وہ رنگ، نسل اور قوم کی بنیاد پہ کیا، نسلی امتیازات اس میں پیدا کیے، جبکہ اسلام تقوی کو معیار رکھتا ہے، رنگ، نسل، قوم اور قبیلے سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ جمہوریت کے نام پہ کثرت کو قلت پہ قابض کر دیا جاتا ہے، پھر جمہوریت کے نام پہ ذاتی مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے، ملک کے اندر ایسا نظام رائج کر دیا جاتا ہے جس میں قلت کی تعداد میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے نفع نقصان، عدل و انصاف اور نظام معیشت سے دور ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز اس ساری صورت میں لوگوں میں عام ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، وہ سود کا نظام، رشوت کا نظام، یعنی انسان حق پہ ہوتے ہوئے بھی، باصلاحیت ہوتے ہوئے بھی بغیر رشوت کے کوئی کام کروا نہیں سکتا۔ اور پیسے کا جو نظام ہے، معیشت کا جو نظام ہے، اس کو سود پہ مبنی کر دیا۔ یہ تو سراسر اسلام اور اللہ سے جنگ ہے۔
اللہ اور اس کے رسول سختی سے اس چیز کی ممانعت کرتے ہیں، سود سے منع کرتے ہیں، رشوت، فحاشی اور یعنی اخلاقی بے راہ روی، ان تمام چیزوں سے منع کرتے ہیں، مگر وہ تمام چیزیں مغربی معاشرے کی نظام تعلیم کی صورت میں ہمارے اندر رائج کر دی جاتی ہیں۔ یعنی ہم کو سب سے پہلے مفاد پرستی سکھائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ نفع نقصان کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دینے میں فائدہ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جبکہ مغربی معاشی نظام آپ کو نفع نقصان کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو دیا تو اس میں نقصان ہو جائے گا، مگر اس نقصان کی صورت میں جو دینی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کی جائے گی، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا، تعلیم کے نظام کو عام نہیں کیا جائے گا، مغربی معاشی نظام تعلیم کو ختم نہیں کیا جائے گا، اپنی زبان میں تعلیم کو رائج نہیں کیا جائے گا، تو بتائیں کس طریقے سے ہم اپنے اخلاقات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اخلاقیات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم ایک بہتر نظام تعلیم رائج کر سکتے ہیں؟ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ ہمارے گھریلو نظام کو تباہ کیا حقوق نسواں کی صورت میں۔ خواتین کو آزادی کے نام پہ جس طرح گھروں سے نکالا گیا اور برابری کا تصور پیدا کیا، اس نے ہمارے معاشی نظام کو تباہ کر دیا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے خواتین کے حقوق کی بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خواتین کے حقوق کا خاص طور پہ ذکر کیا، ان کے مقام کا ذکر کیا، ماں کو جنت کی صورت کہا گیا۔ پھر خواتین کے حقوق میں اسلام نے حق مہر اور اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں طے کیے۔ اسلام نے خواتین کو گھر کا حکمران، ذمہ دار، سرپرست بنایا گیا، اور مردوں کو پابند کیا گیا کہ ان کی ضرورت زندگی کو پورا کیا جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام تعلیم کو سمجھ نہیں سکے، ہم اسلامی تعلیمات کو مکمل طور پہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جتنا شریعت نے اجازت دی ہے پردے کے حوالے سے اور آزادی کے حوالے سے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم خواتین کو اسلام سے پہلے کے زمانہ جاہلیت میں جس طرح رکھا جاتا تھا، جو اہمیت دی جاتی تھی، ویسا ہی کرتے ہیں۔ اسلام ویسا نظام تعلیم متعارف نہیں کرواتا۔ اسلام نے تو سب سے پہلے خواتین کا وراثت میں حق رکھا، خواتین کو ایک صاحب نصاب اور صاحب حیثیت بنایا۔ اسلام نے خواتین کو کاروبار کرنے، دائرے میں رہتے ہوئے، پھر اسی طرح نظام تعلیم میں شمولیت یعنی تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت دی۔ مخلوط نظام تعلیم کے خلاف ہے، تعلیم کے خلاف نہیں ہے اسلام۔ تو خواتین کے حقوق کا جب خیال نہیں رکھا گیا تو مغرب نے سب سے پہلا جو ہمارے اوپر حملہ کیا وہ ہمارا معاشی، ہمارا گھریلو نظام تباہ کر دیا۔ حقوق نسواں کا جو مغربی تصور ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کو جو اسلام نے بیان کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کو رائج کیا گیا، اس کو عام کریں۔ پھر اس کے بعد تعلیم بھی ہے، نظام بھی ہے، ہر طرح کی سہولت بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود ہماری تباہی کا ایک بڑا جو سبب وہ ہے مغربی طرز زندگی کی تقلید، کہ ہمارا لباس، ہماری سوچ، ہماری زبان، ہمارا انداز زندگی، یہاں تک کہ ہم جو بھی مذہبی حوالے سے بھی کام کرتے ہیں اس میں نفع نقصان کو ساتھ اپنے شامل کر لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم مغربی طرز زندگی کی تقلید چھوڑ دیں، ہم اسلامی طرز زندگی کو اپنائیں، اسلام کے اصولوں سے واقف ہوں، پہلے دین کو پڑھیں، پہلے اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کو سمجھنے کے بعد اسلامی نظام تعلیم کو رائج کیا جائے، اسلام کے نظام کی حکمرانی قائم کی جائے۔ پاکستان بنایا گیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ، یعنی اسلامی طرز حیات کو رائج کرنا تھا ہم لوگوں نے، اسلامی نظام تعلیم، اسلامی معاشی پالیسی ہم نے نافذ کرنی تھی، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ پاکستان کو حاصل تو کیا گیا، مگر پاکستان میں نظام اسلامی کو نافذ نہیں کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری فرقہ پرستی، ہمارے اپنی روایات، ہمارے ذاتی مفادات، سیاسی مفادات، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں مغربی طرز زندگی کی تقلید سے بھی بچائے، اور ہمارے درمیان جو اخلاقی بہرا روی ہے اور اس طرح کی معاشی ہماری پالیسیاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی صورت میں ہیں،
ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے. السلام علیکم.